بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، گرمی کی تعطیلات چل رہی ہے۔ اسکولوں میں گرمی کی چھٹیاں دی جاتی ہے۔ کالجز اور اسکولوں میں جو بچے سال بھر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو گرما کے اس موسم میں، ان دنوں میں فرصت کے لمحات میسر ہوتے ہیں۔ سال بھر اسکولی طلباء طالبات، کالجز کے طلباء و طالبات ایک نظام کے تحت، ایک نصاب کے تحت اپنی شب و روز گزارتے ہیں، اس کے مطابق پڑھائی کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور ان تمام اسکولوں کالجز میں اپنا ایک نصاب ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، اسی کے تحت پڑھائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کالجز میں، اسکولوں میں دینی تعلیم حاصل کرنے اور دنیا سے واقفیت پیدا کرنے کے کوئی مواقع فراہم نہیں ہو پاتے۔ اکثر اسکول ایسے ہوتے ہیں جو سرے سے وہاں پر دینی تعلیم کا نظام ہوتا ہی نہیں، اور جہاں دینی تعلیم کا نظام ہوتا ہے وہ برائے نام معمولی ہوتا ہے، جس پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحیح معنوں میں تربیت بھی نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اس وقت اور اس دینی فریضے کو حاصل کرنے کے مقصد کے تحت بہت سارے اسکولوں کا قیام عمل میں آیا ہے، لیکن وہ اسکول بہت کم ہے تعداد کے اعتبار سے اور اپنے ابتدائی مرحلے میں ہیں، اور دوسری طرف وہ تعلیمی ادارے ہیں، وہ اسکول ہیں جہاں دین کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں دینیات جیسی کوئی چیز موجود نہیں، بلکہ وہاں تہذیب و ثقافت، اخلاق و کردار جیسی قیمتی جوہر بھی وہاں دستیاب نہیں، وہاں نہیں سکھلائے جاتے۔ تو ایسے گرمی کے تعطیلات اور یہ چھٹیوں کے ایام بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھ کر ہم اپنی اولاد کے لیے آخرت کے ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے، ان کی دینی تعلیم تربیت کے ذریعے ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کو آخرت کا ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اور تعطیلات کی چھٹیوں کا، یہ چھٹیوں کے دنوں کا، ایام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے دینی تعلیم و تربیت کریں، ان کو اسلامی تاریخ پڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں، قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات سے روشناس کرائیں، ان کو بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح
زندگی گزاری ہے اور کس طرح زندگی گزارنے کا ہم کو طریقہ بتلا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یہ ساری تعلیمات ہم اس ایام میں ان چھٹیوں کے موقع پر اپنے بچوں کو اچھی طرح سے دے سکتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور عصری اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور سال بھر ان کی تعلیم پر محنت کرتے بھی ہیں، ان سے محنت کرواتے بھی ہیں، اچھے نتائج برآمد ہو جائے، نتیجہ بچوں کا اچھا آئے، ان کا مستقبل روشن ہو جائے، اس غرض سے ان کے پیچھے محنتیں دن رات والدین کی، سرپرستوں کی ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ دیگر مصروفیتوں سے، دیگر مشاغل سے ان کو دور رکھا جاتا ہے، تقریبات سے، پروگرام سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے بچیاں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے، معیاری طور پر تعلیم حاصل کر کے کچھ قابل بن جائیں۔ اب یہ موسم چل رہا ہے چھٹیوں کا، تعلیمی ادارے میں گرمی کے موسم کی چھٹیاں چل رہے ہیں، کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم سال بھر ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرایا، ان کی فکریں کی، اب ہم ان چھٹیوں کو غنیمت سمجھ کر کچھ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی سوچیں، اس تعلق سے فکر کریں۔ دنیاوی زندگی میں ہم ڈگریاں حاصل کرانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، قابل بنانے کے لیے، تاکہ بچہ بچی قابل بن جائیں، عہدے پر پہنچ جائیں، اس کی زندگی کس طرح خوشگوار گزر جائیں، اس کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، اپنی ساری محنتیں، توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، ان کے پیچھے کھپا دیتے ہیں، حالانکہ جو صرف دنیا کی حد تک رہنے والی ہے۔ میں ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ ضروری چیزیں ہیں، یہ بھی چیز ضروری ہے، دنیاوی تعلیمات بچوں کو دینا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو فراہم کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بچے بچیوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کے تعلق سے بھی سوچیں، فکریں کریں کہ کس طرح یہ قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ و صحابیات کی زندگی کو معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور اپنی زندگی میں مستقبل میں بھی ساری زندگی حلال حرام میں تمیز کرتے ہوئے، جائز ناجائز میں تمیز کرتے ہوئے، فرائض کو انجام دیتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، اقوال، افعال کو انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں، اس کی بھی فکر بہت کرنی ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم نے دنیاوی معاملات میں ان کی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہم نے ان کی فکریں کی ہے، ان کو ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے میں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے میں ہم نے فکریں کی ہیں، تگ و دو کی ہیں، محنتیں کی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، بہت ضروری ہے۔ اور اس بات سے بھی فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ موجودہ نظام تعلیم، جو نئی تعلیمی پالیسی تیار ہو چکی ہے، کہ یہ تعلیمی نظام کو کس انداز میں، کن اصولوں پر ڈھال کر تیار کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا فکریں، کیا کیا عزائم کار فرما ہیں، اس سے بھی ہمیں فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگرچہ تعلیم کی ضروری روشنی گاؤں گاؤں، دیہات دیہات کی تاریکی فضاؤں میں روشنی پیدا کر چکی ہے، ایک غریب سے غریب گھر میں بھی تعلیم کی روشنی نے اجالا کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی قلب و جگر اور اس کے افکار و نظریات وہ اخلاق و کردار نہیں ہیں جو ایک تعلیم حاصل ہونے کے بعد ایک طالب علم کے اندر ہونے چاہیے، بلکہ اخلاق و کردار کی گراوٹ ہے۔
یہاں تک کہ ایک ایمان والا ایک مسلمان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کے نظریات پر، اس کے عقیدے پر، عقیدے توحید پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کو کفر و شرک کی دعوت دی جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم اور آپ اس بات سے واقف بھی ہے کہ ہمارے سامنے ملک کے موجودہ حالات بھی ہے کہ ایک فرقہ پرست طاقت اس ملک کو ایک رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، یہاں کی مختلف تہذیبوں کو، مختلف ثقافتوں کو ختم کر کے ایک قانون کا نظام قائم کرنا چاہتی ہے، یکساں سول کوڈ کے نام پر قانون کو نافذ کرنے کی تگ و دو میں فکروں میں لگے ہیں۔ ایسے پرخطر حالات میں کہ جب ہماری نسلوں کے ایمان کا خطرہ ہے، ہماری نسلوں کے ایمان پر باقی رہنے کا خطرہ ہے، مرتد ہونے کا خطرہ ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے، ایسے پرخطر حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچے بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں کہ جس طرح ہم نے ان کی دنیاوی تعلیم و تربیت کی فکر کی، اسی طرح ہم آخرت کی بھی فکر کر لیں، کیونکہ یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، جو ہمارے لیے مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور ایک مسافر خانہ ہے، جہاں چند دن زندگی گزار کر ہمیں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کی طرف کوچ کرنا ہے، کہ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ابد الآباد والی زندگی، ہمیشہ کی ہمیشہ زندگی، اس مختصر سی زندگی کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا گیا ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو، ساری زندگی کو صرف دنیا بنانے میں، اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے میں لگا دیں گے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کریں گے، نہ اپنی ذات سے آخرت کی فکر کریں گے، نہ ہی اپنے آل اولاد کے تعلق سے آخرت کی فکر کریں گے، تو پھر دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں افسوس اور ندامت کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی آخرت کی زندگی کو سنوارنے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لیے بھی دنیاوی تعلیمات کا ہونا ضروری ہے، لیکن صرف دنیاوی تعلیمات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی مقصود ہے، دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچے بچیوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا بھی نظم رکھیں، اس کی بھی فکریں کریں، سوچیں کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہیں، کس طرح قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دے سکتے ہیں، کس طرح ان کے عقیدوں میں ان کو پختہ کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو ایک کامل ایمان والا بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم خود نمازی بن سکتے ہیں۔ یہ ساری فکریں کرنی ہمیں ہی ہیں، اور اس مختصر سی دنیاوی زندگی میں ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اور اپنی آل اولاد کی دنیا اور آخرت کی دونوں کی فکر کر لی، اور جہنم سے نجات کی فکر کر لی، جنت کو پانے کی فکر کر لی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لی، تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہم اپنے گھر سے زیادہ باہر والوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ باہر والے ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، بچے بچیوں کو تعلیم دے، تربیت کریں، ان کو سنواریں، لیکن زیادہ فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ گھر کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ باہر والوں کی تربیت اور تعلیم سے زیادہ اگر گھر میں تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، نظام بنا ہوا ہوگا گھر میں، تو اس سے جو فائدہ ہوگا، باہر جو تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے ہیں ان کو وہ خاصا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا گھر میں تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اسی غرض سے اگر ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں گے، اسلاف کی زندگیوں کو ٹٹولیں گے اور ان کی سیرت کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے مطالعہ کرنے سے کہ ان کی ابتدائی تعلیم خود ان کے گھر میں انہوں نے حاصل کی ہے، اپنے ہی گھروں سے انہوں نے تربیت حاصل کی، اپنے ہی گھروں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی
کسی کے والدین نے انہیں تربیت تعلیم دی، کسی کے دادا نے، کسی کے نانا نے۔ غرض یہ کہ استاذ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی آل اولاد کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوترے پوتریوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا اور وہ زیور ان کو پہنایا۔ یہ ہمارے اکابرین اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھلاؤ، 3 باتیں اپنی اولاد کو ضرور سکھلاؤ۔ ایک، نبی سے محبت، حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت ان کو سکھلاؤ، اور دوسرے نبی کے اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ان کی دلوں میں بٹھا دو، اور تیسری چیز قرآن کی تعلیم کی تلقین کرو۔ قرآن کی تعلیم قراءت سے بھی، قرآن کی تعلیم اس کی تفسیر کے ذریعے، قرآن کی تعلیم عالم بنی کے ذریعے، قرآن کی تعلیم ایک حافظ قرآن بنانے کے ذریعے، قرآن کی تعلیم اس کے اندر جو احکام حلال حرام کے، اللہ کو راضی کرنے کے، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے کہا، معروفات اور منکرات، یہ ساری چیزوں کا علم اپنی اولادوں کو دیں، نسلوں کو دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرائیں، حدیث کی تعلیمات ان کو دیں، اور اکابرین کے واقعات ان کو سنایا کریں، دینی احکام ان کو بتلائیں، تاکہ ایک بچہ بچی بچپن ہی سے اسلامی احکامات کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور جب یہ بچہ اسلام کی تعلیمات حاصل کر لے گا، اسلام کے احکام کو معلوم کر لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، جب ایک بچے کو بچپن ہی سے معلوم ہوتا چلا جائے گا تو پھر یہ بڑا ہوتے ہوتے ایسا ہو جائے گا کہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا، پختہ عقیدے والا ہوگا، پھر دشمنوں کی سازشیں اور دشمنوں کے منصوبے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جو آج ارتداد کی لہر عام ہے، جو اسکولوں میں، کالجوں میں یوگا کے نام پر، سوریہ نمسکار کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرائی جاتی ہیں، جس سے ایک مسلمان کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو ایسی تعلیم دیں گے اور ایسی تعلیم کے ادارے جہاں قائم ہیں وہاں پر بھیجیں گے، مثال کے طور پر اگر گھر کے قریب مسجد ہے، مسجد میں مکتب چلتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چھٹیوں کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے، گرما کی جو چھٹیاں چل رہے ہیں، اسکولی چھٹی، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنی اولاد کو مکتب تک بھیجیں، تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو، ان کا عقیدے درست ہو، ان کو قرآن صحیح پڑھنے آئے، سمجھ میں آئے، احادیث مبارکہ یاد ہو، نماز کا صحیح طریقہ سیکھ سکے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، ساری باتیں سیکھ سکیں۔ سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں، کھانے پینے کی سنتیں، غرض یہ کہ صبح سے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو بھی معمولات زندگی ہے، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا جب بن جائے گا تو اس کا ایمان کامل ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور پھر دشمنوں کی چالوں سے یہ باخبر رہے گا اور ان کے ہر ہتھ کنڈے کو پہچان کر اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے بعد یہ چاہے جس ادارے میں تعلیم حاصل کرے، جب اس کی بنیادی تعلیم مضبوط ہوگی، بنیادی دینی تعلیم مضبوط ہوگی، تو پھر اس کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، کوئی اپنی جگہ سے اس کو ہٹا نہیں سکتا، وہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے کھڑا رہے گا، اپنے ایمان پر ڈٹا رہے گا۔ ارتداد کے چاہے جتنے طوفان آئے، چاہے اسکول میں اس کو یوگا کرانے لگائے، چاہے سوریہ نمسکار کی کوشش کی جائے کرنے کی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے گا، ایمان پر قائم رہنے کو پسند کرے گا، شرک کرنے سے زیادہ ایمان پر قائم رہنے کو پسند کرے گا۔ ورنہ آج کل لبرل لوگ، دین کے علم سے بے خبر لوگ، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنے اور آگے حاصل تعلیم کرنے والے اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ لوگ لبرل لوگ یہ چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو انجام دے دیتے ہیں، اور اپنے بچے جو اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، اسی طرح شرک میں مبتلا ہے،
اس کا کچھ بھی ان کے والدین پہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ نتیجہ ہے دین سے دوری کا، دینی تعلیم سے، دینی تربیت سے دوری کا نتیجہ ہے جو احساس تک نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے اپنے تعلق سے، اپنی اولادوں کے تعلق سے اتنی فکر کی ہے، حالانکہ گھرانہ انبیاء کا باپ دادا سے لے کے اولاد تک سارے نبی ہے، اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اتنی فکریں ہیں، اور ہم نماز سے دور ہو کر، قرآن سے دور ہو کر، اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر، شعائر اسلام سے دور ہو کر، احکام اسلام سے دور ہو کر، شریعت سے دور ہو کر بھی بے فکر ہے، اپنے تعلق سے بھی اور اپنی اولاد کے تعلق سے بھی بالکل بے فکر ہے۔ حضرت لقمان اپنی اولاد کے تعلق سے فکر کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اتنی نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم ساری چیزوں سے عاری ہو کر، ساری تعلیمات سے بے خبر ہو کر، ساری تعلیمات سے عاری ہو کر اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ ہم کس طرح دین کا علم حاصل کریں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے بچے بچیاں کس طرح ارتداد کی لہر سے بچ جائیں اور کس طرح دین کا علم حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو مقدس ہستیاں گزری ہیں، ان کو اپنی اولاد کی فکر تھی، ما تعبدون من بعدی، اتنی فکر کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کی آیت میں نے جو خطبے کے شروع میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، اور جس آگ کا ایندھن کون ہے؟ پتھر ہے اور انسان ہے۔ تو ہمیں اپنی ذات کے تعلق سے پہلے فکر کرنی چاہیے، اور پھر اپنے آل اولاد کے تعلق سے فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح میں جہنم سے بچنے والا بن جاؤں، کہ کس طرح میں اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لوں۔ تو یہ غنیمت کا موقع ہے، اور یہ فرصت کے لمحات ہے، یہ چھٹیاں، اس کو ہم تفریح میں، گھومنے پھرنے میں، تقریبات میں، دعوتوں میں، ولیمے کھانے میں، گھومنے پھرنے میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی اولاد کی صحیح دینی تعلیم تربیت کا موقع سمجھتے ہوئے ان کو دینی تعلیم فراہم کریں۔ سال بھر یہ بچے دنیاوی تعلیم کے آغوش میں رہتے ہیں، اسکولوں کے نظر رہتے ہیں، ان کی زیر نگرانی رہتے ہیں، زیادہ موقع نہیں مل پاتا۔ اب موقع ہے، غنیمت ہے، والدین اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال کر بچوں کی تعلیم و تربیت کو مقدم رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری چیزوں کی قربانی دے۔ گھومنا پھرنا ہے تو پھر کبھی پھر لیں گے، گھوم لیں گے، جنت کی سیر کر لینا مرنے کے بعد، لیکن ابھی قربانی دیتے ہوئے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، کیونکہ حالات حاضرہ بہت ناگفتہ بھی ہے، لوگ آسانی سے مرتد ہو جا رہے ہیں، ذرا سی بات پر ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تعلیم کے نام پر، شادی کے نام پر، جوانی کے نام پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ ساری پوچھ ہوگی والدین سے، اگر والدین نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تو یہ دنیا اور آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی، دینی تعلیم تربیت کا ان کا انتظام نہیں کیا، تو پھر آخرت میں یہی بچے، یہی اولاد ہمارے پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اگرچہ کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے پکے نمازی ہو، اگرچہ کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے سارے فرائض انجام دیتے ہو، یہاں تک کہ تہجد گزار ہو، لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم تربیت نہیں کی، ان کو دینی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا، قرآن حدیث کی تعلیمات ان کو نہیں دی، تو یہی بچے ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کی تاکید کرو، نماز کا حکم کرو کہ نماز پڑھنا ہے۔ اور یہ تعلیم کب دیں گے؟ جب خود بھی نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ تو ہمیں پہلے خود نماز پڑھنا ہے، خود نماز پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے ہی نماز کا حکم کرنا ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارنا چاہیے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہیے۔
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر اور ان کے سونے کا الگ انتظام کر دینا چاہیے، اپنے سے الگ کر دینے چاہیے۔ اتنی سزا دینے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ نماز کا حکم ہمیں اپنے بچوں کو کب سے کرنا چاہیے؟ یہ تو معلوم ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، موبائل دلانا ضروری ہے۔ یہ تو معلوم ہے بچہ کالج جا رہا ہے، گاڑی دلانا ضروری ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ اس کے پاس 8 سے 10 ڈریس موجود ہو تاکہ وہ بار بار اچھے سے اچھا تیار ہو کر اسکول کالج جا سکے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کو دینی تعلیم و تربیت کب سے کرنی چاہیے۔ آج گھروں کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جس گھر سے فجر کی نماز ادا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے تھی، وہاں ایسے سوتے پڑے رہتے ہیں جیسے قبرستان لگتا ہے، اور رات میں دیر تک جاگتے ہیں۔ عورتیں بھی موبائل میں لگی ہیں، بچے بھی موبائل میں لگے ہیں، بڑے بھی موبائل میں لگے ہیں۔ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ بچے باہر اسکول سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس صرف علم حاصل ہوتا ہے، وہ نقوش کا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن جو اپنے گھر میں ماحول دیکھتے ہیں اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کو وہ نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، فجر میں اٹھتا ہوا دیکھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھیں گے، ذکر و اذکار کرتا ہوا دیکھیں گے، گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہوا دیکھیں گے، تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، بچے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، بچے بھی گناہوں سے بچیں گے۔ اور اگر بچے ہی اپنے ماں باپ کو، اپنے سرپرستوں کو، اپنے بڑوں کو موبائل میں مشغول دیکھیں گے، نماز میں کوتاہی کرتے دیکھیں گے، نماز کے اوقات میں ناچ گانوں میں مشغول دیکھیں گے، تو ویسے ہی کریں گے جیسے اپنے بڑوں کو پائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں اور اپنے آل اولاد کی اصلاح کی فکر کریں، اور ان چھٹیوں کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے قریبی مسجد میں اور جہاں بھی مدرسہ قریب میں ہو وہاں جز وقتی طور پر بچوں کو بھیجیں، تاکہ بچوں کا ایمان مضبوط ہو، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا ان کو آ جائے، عقیدے کی مضبوطی ان کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سننا